بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارد شیر اب صرف جرنیل ہی نہیں تھا بلکہ شہنشاہ فارس بھی تھا۔ وہ بگولے کی طرح محاذ پر گیا تھا۔ اس نے اپنی فوج کے افسروں کو برا بھلا کہا، چھوٹے کمانڈروں کو گالی گلوچ کی، فوج کے سپاہیوں کو شرم دلائی اور اعلان کیا کہ بھگوڑوں کو گھوڑوں کے سمون تلے رونت دیا جائے گا اور پسپا ہونے والے افسروں اور عہدیداروں کو ان جھیلوں میں زندہ پھینک دیا جائے گا جن میں مگرمچھ رہتے ہیں۔ عرب کے ان بدوؤں کو عراق سے نکال دو، خالد بن ولید کو زندہ یا مردہ میرے سامنے لاؤ، ان کے سالاروں کو زندہ پکڑ لاؤ، میں تمہیں مدینہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ دھماکوں جیسی آواز میں بول رہا تھا، اس کی آواز پرعزم تھی، وہ بڑھ نہیں ہانک رہا تھا۔ فارس کی فوج اس وقت کی زبردست فوج تھی جس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ تو معمولی اور شہباز کی لڑائی تھی، لیکن فارس کی فوج پسپا ہی ہوتی چلی جا رہی تھی اور ارد شیر بھی اپنی فوج کی پسپائی کو روک نہ سکا۔ مسلمانوں میں وہ کون سی طاقت تھی جس کے آگے فارس کی فوج پسپا ہوتی چلی جا رہی تھی؟ اس سوال کا جواب اس واقعے سے ملتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مجاہدین اسلام کا لشکر ایک شہر امنیشیا تک پہنچا۔ سلطنت فارس کے اس شہر کو دولت مندوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ وہاں امیر کبیر، تاجر، جاگیردار اور شاہی خاندان کے پروردہ لوگ رہتے تھے۔ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ اس قلعہ بند شہر کو محاصرے میں لینے لگے تو دیکھا کہ شہر کے تمام دروازے کھلے پڑے ہیں اور شہر کی دیوار پر ایک بھی سپاہی نظر نہیں آتا۔ اسے دھوکہ سمجھا گیا۔ خالد بن ولید نے خطرہ مول لیا اور سوار دستے کو شہر میں بھیجا۔ کچھ بھی نہ ہوا، سواروں کے پیچھے مزید سواروں اور پیادوں کو اندر بھیجا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر چلے گئے۔ شہر میں خاموشی تھی، لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اگر کوئی جاندار نظر آتا تو وہ بلیاں، کتے اور پرندے تھے۔ خالد بن ولید نے حکم دیا کہ گھروں میں داخل ہو جاؤ اور تلاشی لو۔ کسی بھی گھر میں کوئی انسان نہیں تھا۔ لوگ اپنا سامان اور قیمتی چیزیں بھی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ وہ ایسی گھبراہٹ میں بھاگے تھے کہ رقمے اور سونے کے زیورات بھی ساتھ نہ لے جا سکے۔ ایک مکان میں ایک ضعیف العمر بوڑھا پڑا اونگ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس شہر پر مسلمانوں کی دہشت اتنی زیادہ طاری تھی کہ یہاں خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا لشکر ادھر آ رہا ہے تو سب سے پہلے فوج کے افسر شہر سے بھاگے، پھر فوج بھی نکل گئی۔ لوگوں کو فوج پر ہی بھروسہ تھا، وہ بھی بھاگ گئی تو لوگ بھی اٹھ دوڑے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تمام گھروں سے قیمتی اشیاء باہر لا کر ایک جگہ اکٹھی کی جائیں۔ وہاں دیکھتے ہی دیکھتے ریشمی کپڑوں اور دیگر قیمتی اشیاء کا بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام سامان دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ انسان کی عیش و عشرت کے لیے اتنا قیمتی سامان بھی ہوتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ اکثر مجاہدین خوش ہو رہے تھے کہ انہیں یہ قیمتی سامان ملے گا۔ آگ لگا دو اس سامان کو، خالد بن ولید نے حکم دیا۔ یہ عیش و عشرت کا وہ سامان ہے جس نے فارسیوں کو اتنا بزدل بنا دیا ہے کہ ہماری پیش قدمی کی اطلاع پر ہی بھاگ گئے۔ ان کے مکان اور محل دیکھ لو، اللہ جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس سامان کو آگ لگا دی گئی۔ سونا، ہیرے جواہرات اور رقمیں الگ کر لی گئی تھیں۔ اس کا 5واں حصہ مدینہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر باقی تمام مال لشکر میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ تھا مسلمانوں کا کردار، اور یہی مسلمانوں کی وہ طاقت تھی جس نے فارس جیسی طاقتور فوج کو پسپائی بلکہ بھگدڑ پر مجبور کر دیا تھا۔ اردشیر جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مثنہ بن حارثہ کی طوفانی پیش قدمی کے آگے ناقابل تسخیر چٹان بننے کے لیے نکلا تو اس کے کانوں میں یہی ایک آواز پڑتی تھی کہ مسلمانوں نے فلاں شہر لے لیا ہے اور فارس کی فوج حوصلے اور جذبے ہارے بھاگی چلی آ رہی ہے۔ اسے جب اطلاع ملی کہ ہیرا شہر میں بھی مسلمان داخل ہو گئے ہیں تو اردشیر بیمار پڑ گیا۔ ہیرا اتنا بڑا اور خوبصورت شہر تھا کہ اسے سلطنت فارس کا ہیرا کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے یہ شہر بغیر مقابلے کے لے لیا تھا۔ فرات کے کنارے جو لڑائیاں ہوئیں وہ فارس کی فوج کی پسپائی پر ختم ہوتی رہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو صلاح مشورے کے لیے بلایا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فارسی ہمیں تھکا رہے ہیں؟ حضرت خالد نے کہا،
یہ ایک جگہ سے بھاگ کر اگلے شہر یا علاقے کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہاں ہمیں پہلے سے زیادہ لڑنا اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آخر یہ فوج کسی قلعے یا میدان میں ہمارے مقابلے میں قدم جمائے گی، ہم تھکے ہوئے ہوں گے اور یہ فوج بڑی آسانی سے ہمیں نہ صرف شکست دے گی بلکہ قتل عام بھی کرے گی۔ کیا میرا یہ حکم ظالمانہ ہوگا کہ اگلی لڑائی میں فارس کے کسی فوجی کو زندہ نہ چھوڑا جائے، خواہ وہ جنگی قیدی ہی ہو؟ نہیں ابن ولید، 2-3 سالاروں نے بیک زبان کہا، اور ان میں سے ایک نے کہا، اس سے پہلے کہ ہمارا قتل عام ہو ہم ان کا قتل عام کریں گے جو ان لڑائیوں میں ہمارے ہزاروں ساتھیوں کو شہید کر چکے ہیں۔ تمام سالاروں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی تائید کی۔ اگلی لڑائی زیادہ خون ریز تھی، اس لڑائی کی تفصیلات سنانے کا یہ موقع نہیں۔ آخر میں یوں ہوا کہ فارس کی فوج، جس کی نفری مسلمانوں کے مقابلے میں تقریباً 5 گنا تھی، پسپا ہونے لگی۔ خالد بن ولید نے حکم دیا کہ انہیں پسپا نہ ہونے دیا جائے اور انہیں زندہ پکڑا جائے۔ گھوڑ سوار مجاہدین نے بھاگتے ہوئے فارسیوں کا تعاقب کیا اور انہیں گھیر گھیر کر پیچھے لانے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے انہیں دریائے خصیف کے کنارے لا کر اس طرح قتل کیا جانے لگا کہ ان کے سر دریا میں گرتے اور جسم کنارے پر۔ فارس کی فوج میں تقریباً آدھی نفری عیسائیوں کی تھی۔ مسلسل 3 دن فارس کی فوج کے آتش پرستوں اور عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فارس کی فوج کے 70,000 افراد کو قتل کیا گیا۔ ان کا خون دریا میں گرتا تھا، دریا کا پانی لال ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ تاریخوں میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ غیر مسلم مورخوں نے خالد بن ولید کے اس قتل عام کو ظالمانہ کہا ہے، لیکن خالد کا خیال کچھ اور تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ کفار کے خون کا دریا بہاؤں گا، میں نے اپنا عہد پورا کیا ہے۔ اس عہد کے علاوہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی 70,000 فوج کو جہنم واصل کر کے اپنے راستے کی رکاوٹ اور مزاحمت کو ختم کر دیا تھا۔ جب یہ خبر اردو شیر تک پہنچی تو اس کی حالت بگڑنے لگی، اس پر خاموشی طاری ہو گئی اور کوئی پراسرار روگ اسے اندر ہی اندر کھانے لگا۔ اس کی بھوک اور نیند ختم ہو گئی۔ شاہی طبیب اسے صحت یاب کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے، مگر اردو شیر جو اپنے دور کا فرعون تھا گھلتا اور پگھلتا ہی چلا گیا۔ آخر طبیب اس کا روگ سمجھ گئے۔ انہوں نے محل میں سختی سے یہ حکم جاری کرا دیا کہ اردو شیر تک اپنی فوج کی شکست اور پسپائی کی خبر نہ پہنچنے دی جائے۔ اردو شیر کو پے در پے شکستوں کا صدمہ لے بیٹھا تھا۔ طبیبوں نے یہ طریقہ بھی آزمایا کہ اردو شیر کو فارس کی فتح کی جھوٹی خبریں سنائی جانے لگیں، لیکن اردو شیر ایسا حقیقت پسند تھا کہ ان خبروں کو سچ نہیں مانتا تھا۔ آخر ایک روز اس صدمے نے اس کی جان لے لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں واپس آنے سے پہلے ہم فارس کی شہنشاہی کی داستان سنا دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس شہنشاہی کے تخت پر بیٹھے ہوئے ایک شہنشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی ہی توہین نہیں کی تھی، بلکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسریٰ کی سلطنت ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کسریٰ کے محل پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی پاداش میں کس طرح قہر نازل کیا تھا۔ ارد شیر مر گیا تو فارس کی شہنشاہی نے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے۔ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ تخت کی وراثت پر ایک بار پھر شاہی خاندان میں خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ وطن اور قوم پرست عمرہ وزراء نے ارد شیر کی بیٹی آذرمیدخت کو تخت پر بٹھا دیا۔ آذرمیدخت جوان سال لڑکی تھی اور بہت حسین تھی۔ شہ سوار اور تیغ زنی میں وہ مہارت رکھتی تھی اور امور سلطنت کو بڑی اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس میں کچھ ایسے ہی جوہر دیکھ کر اسے تخت پر بٹھا دیا گیا تھا، لیکن اس نے کچھ اور ہی جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ ملکہ فارس بننے سے پہلے وہ شہزادی تھی۔ شہزادہ اور شہزادیوں کو ہر گناہ کی کھلی چھٹی ہوتی تھی، لیکن ملکہ بن کر اس شہزادی پر پوری سلطنت کی ذمہ داری آ پڑی۔ سلطنت کی حالت یہ تھی کہ عراق کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا اور مسلمان اس طاقتور سلطنت کو رونتے چلے آ رہے تھے۔ اس صورتحال سے فارس کا تختہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بچھونا بن گیا تھا۔ وہاں سیاد خش نام کا ایک نوجوان آدمی تھا۔ وہ شاہی خاندان کے دور پار کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ محل کی دنیا کے باسی جانتے تھے کہ آذرمیدخت سیادہ خش میں جو دلچسپی لیتی تھی وہ عام قسم کی دلچسپی نہیں تھی۔
انہیں محل کے باہر جنگل میں بھی اکٹھے دیکھا گیا تھا، لیکن کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شہزادی شکار کھیلنے جایا کرتی تھی تو سیاد خش بظاہر اتفاق سے ادھر جا نکلتا تھا۔ یہ شہزادی تخت پر بیٹھی تو اس نے اپنے آپ کو سیاہ و سفید کا مالک سمجھ لیا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ سیاد خش کو بے شمار جاگیر عطا کر دی اور اسے حکومت میں ایک اونچا رتبہ دے دیا۔ پھر اس نے سیاد خش کے خاندان پر نوازشات کا مہ برسا دیا۔ ملکہ عالیہ، ایک روز بوڑھے وزیر نے اسے کہا، آپ کو تخت پر اس لیے نہیں بٹھایا گیا تھا کہ تخت خالی نہیں رہنا چاہیے، نہ ہی یہ تخت آپ کو ورثے میں ملا ہے۔ ہم نے آپ میں کچھ خوبیاں دیکھی تھیں۔ سلطنت کی حالت دیکھیں اور اس کے مطابق حکم جاری کریں۔ سلطنت کو مسلمانوں سے بچانا ہے، مگر آپ نے انعام و اکرام کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ کیا میں خود آگے جا کر لڑوں؟ آذر میں دوخت نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہم نے اتنی بڑی فوج کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آدھا خزانہ تو یہ فوج کھا جاتی ہے۔ آج سے یہ میرا حکم ہے کہ کسی قلعے میں یا کسی میدان جنگ میں ہماری فوج شکست کھا جائے تو اس کے جرنیل کو یہاں بلا کر قتل کر دیا جائے۔ ہم بزدلوں کا وجود برداشت نہیں کر سکتے۔ ملکہ عالیہ، وزیر نے کہا، اگر ہم شکست کھانے کے جرم میں جرنیلوں کو سزائے موت دینے لگتے تو اس وقت تک ہم آدھے سے زیادہ جرنیلوں سے محروم ہو چکے ہوتے۔ ملکہ عالیہ، جنگ ایک جیت ہے اور دوسرے کی ہار پر ختم ہوا کرتی ہے۔ ایک بار ہارا ہوا جرنیل ہر بار ہارا نہیں کرتا۔ ہمارے جرنیلوں نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں۔ آپ کے اس حکم کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ ایک جرنیل کو سزائے موت دینے سے ساری فوج میں بغاوت پھیل سکتی ہے۔ آپ جنگ کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ وزیر ہیں، آذر میں دوخت نے کہا، جنگ کی صورتحال پر آپ نظر رکھیں اور جو فیصلہ آپ سے نہیں ہو سکتا وہ مجھ سے کروائیں۔ ادھر مسلمان بڑھے چلے آ رہے تھے، ادھر آذر میں دوخت سیاد خش کے ساتھ عشق و محبت کا کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ جوانی کے جذبات سے سرشار ضیافتوں اور شکار کی رسیاں ہوتی چلی گئی۔ سیاد خش کو اس نے اتنا اونچا رتبہ دے دیا تھا کہ وہ الٹے پلٹے حکم جاری کرنے لگا۔ ایک رات ملکہ عالیہ اکیلی باہر نکل گئی۔ اس کے محافظ دستے کے کمانڈر نے وزیر کے گھر جا کر اسے بتایا کہ وہ ملکہ عالیہ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، وہ اکیلی باہر چلی گئی ہے۔ وزیر گھر سے نکلا، اس نے شاہی خاندان کے 2-3 آدمیوں کو ساتھ لیا اور اس طرف چلا گیا جس طرف ملکہ عالیہ گئی تھی۔ محل کے قریب ہی ایک بڑی خوبصورت ہری بھری جگہ تھی۔ گھاس مخمل جیسی ملائم تھی، چاندنی بڑی شفاف تھی۔ تھوڑی ہی دور سے نسوانی قہقہے سنائی دینے لگے۔ وزیر اور اس کے ساتھی دبے پاؤں جھاڑ پاٹ اور درختوں کی اوٹ میں ہو گئے۔ انہوں نے ملکہ عالیہ اور سیاد خش کو فحش حرکات کرتے دیکھا۔ ان سب نے آگے بڑھ کر انہیں گھیرے میں لے لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آذر میں دوخت نے ان سب کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں ملکہ کی تنہائی میں مخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ اس وقت سے تم ملکہ نہیں ہو، شاہی خاندان کے ایک فرد نے کہا۔ ادھر سلطنت ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، ادھر تم بدکاری میں مگن ہو۔ واپس چلو۔ اگر میں تمہارا حکم نہ مانوں تو تمہارے ساتھ تمہاری تنہائی کے اس ساتھی سیاد خش کو بھی قید میں ڈال دیا جائے گا۔ وزیر نے کہا، خاموشی سے تخت سے دست بردار ہو جاؤ ورنہ تم دونوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ سیاد خش وہاں سے کھسک گیا اور آذر میں دوخت ان سب کے ساتھ چل پڑی۔ اگلے روز اس خاندان کے ایک اور فرد شاہپور کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ شاہپور کو پہلے بھی تخت پر بٹھایا جا سکتا تھا، لیکن وہ آگے جا کر لڑنا چاہتا تھا۔ اب آذر میں دوخت کے رویے کو دیکھتے ہوئے تخت نشینی قبول کر لی تھی۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ایک معتمد اور دانشمند آدمی فرخزاد کو وزیر بنا دیا۔ آذر میں دوخت۔ ایک روز شاہپور نے آذر میں دوخت کو بلا کر حکم دیا، تمہاری شادی نئے وزیر فرخزاد سے کی جا رہی ہے۔ اگر تمہاری شادی بہت پہلے ہو جاتی تو تم سیاد خش جیسے عام سے آدمی کے ساتھ عشق و محبت کا یہ شرمناک کھیل نہ کھیلتی۔ اب میں تمہیں آزاد نہیں رہنے دوں گا۔ فرخزاد میری رعایا میں سے ہے، آذر میں دوخت نے کہا، وہ میرا ملازم ہے، میرا غلام ہے۔ اچھی طرح سن لے شہزادی، شاہپور نے کہا، تمہاری شادی فرخزاد سے ہو رہی ہے۔ حکم عدولی کی جرت تمہیں بڑے بھیانک انجام کو پہنچائے گی۔ 2-4 دنوں بعد آذر میں دوخت کو فرخزاد کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ فرخزاد کوئی جوان آدمی نہیں تھا، اس کی عمر 60 سال سے کچھ کم تھی اور وہ تاریخ کے ایک مشہور جنگجو جرنیل رستم کا باپ تھا۔
شادی کی پہلی رات فروخزاد حجرہ عروسی میں داخل ہوا اور آذر میدوخت کی طرف بڑھا جو دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرے قریب مت آنا، آذر میدوخت نے اسے کہا، جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو۔ کیا تم ابھی تک اپنے آپ کو ملکہ سمجھ رہی ہو؟ فروخزاد نے کہا، کم عقل لڑکی، آج سے تم میری بیوی ہو۔ فروخزاد آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ کمرے کے اندر سے ہی سیاد خس جو کہیں چھپا ہوا تھا وہاں سے نکلا اور وہ عقب سے دبے پاؤں آیا اور فروخزاد کو کمر سے دبوچ لیا، پھر اسے اٹھا کر پلنگ پر پھینکا۔ اس نے اور آذر میدوخت نے فروخزاد کو پیٹ کے بل کر کے ایک تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر دبایا۔ فروخزاد بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا، سیاد خش ابھی جوانی کی عمر میں تھا۔ فروخزاد سانت رکنے سے تڑپا اور کچھ دیر تڑپ تڑپ کر بے حس ہو گیا۔ سیاد خش وہاں سے چلا گیا اور آذر میدوخت نے شاہپور کو اطلاع بھجوائی کہ فروخزاد حجرہ عروسی میں مر گیا ہے۔ محل میں ہنگامہ بپا ہو گیا۔ شاہپور کے پیچھے طبیب دوڑے آئے۔ اس دور میں اس قسم کی موت کا باعث معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ طبیبوں نے کہا کہ فروخزاد حرکت قلب اچانک بند ہونے سے مرا ہے۔ انہوں نے اس کی وجہ بڑھاپا بتائی۔ 2 ہی دنوں بعد فارس کا بادشاہ شاہپور بھی اسی طرح پر اسرار موت کا شکار ہو گیا اور آذر میدوخت نے اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا، اور اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ تخت کا کوئی وارث سامنے آئے گا تو وہ شاہپور جیسے انجام کو پہنچے گا۔ تب یہ شک ابھرا کہ شاہپور کو قتل کیا گیا تھا۔ آذر میدوخت نے سیاد خش کو وزیر سے بھی اونچا رتبہ دے دیا۔ اس حسین اور عیار عورت نے اپنے پہلے دور حکومت میں سیاد خش کے خاندان کو اعلیٰ عہدوں، رتبوں اور جاگیرداروں سے نوازا۔ اس خاندان کے کچھ لوگ فوج میں اچھے عہدوں پر تھے۔ انہوں نے مدائن میں مقیم فوج کو اپنے زیر اثر کر لیا اور فوج کو سبز باغ دکھا کر سلطنت فارس کے بجائے آذر میدوخت اور سیاد خش کا وفادار بنا دیا۔ مدائن فارس کا دارالحکومت تھا۔ چند دنوں میں مدائن کی فوج صرف مدائن کی ہو کر رہ گئی۔ اس میں ہزارہ عیسائیوں کی جبری بھرتی کے ذریعے اضافہ کر لیا گیا۔ پراندوخت ایک اور شہزادی تھی جسے تاریخوں میں اردشیر کی بیٹی لکھا گیا ہے۔ اس نے فارس کے شاہی خاندان کے درمیان اختلافات اور امراء کی آپس کی عداوت اور تفرقہ بازی ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ چونکہ وہ نیک تنیت عورت تھی اور وہ مفاد پرست بھی نہیں تھی، اس لیے ہر کوئی اس کی بات مان لیتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ادھر مسلمان فتح پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں اور مدائن کو محاصرے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور ادھر آذر میدوخت نے سلطنت کی تباہی سے نظریں پھیر کر اپنی ذاتی حکومت بنا لی ہے، تو وہ آذر میدوخت کے پاس گئی۔ پران شہزادی اسے سمجھانے کے لیے بہت کچھ کہا جو وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تخت سے دستبردار ہو جاؤں؟ آذر میدوخت نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کیا اب تم فارس کی ملکہ بننا چاہتی ہو؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس تخت نے کتنی جانیں لے لی ہیں؟ نہیں ملکہ فارس، پران نے کہا، سوال تخت کا نہیں، اب تو سلطنت فارس کی بقا اور سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ تخت پر آپ ہی بیٹھی رہیں، لیکن اہم امور کے فیصلے مشیروں اور امراء کو کرنے دیں۔ میری بات غور سے سن لو پران، آذر میدوخت نے کہا، آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا۔ میں ملکہ ہوں، سلطنت کے بھلے برے کو میں تم سے زیادہ بہتر سمجھتی ہوں۔ تم جن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہو انہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس پند و نصیحت سے باز آ جاؤ۔ میں پند و نصیحت سے باز آ جاؤں گی، پران نے کہا، لیکن سلطنت فارس کو خطرے سے بچانے کے لیے نہ جانے کیا کر گزروں گی۔ میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ اس تخت نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، اور یہ بھی سوچ لو کہ فارس ہی نہ رہا تو کیا مسلمان آپ کو تخت پر بٹھائیں گے؟ مسلمان مدائن کو فتح نہیں کر سکتے، آذر میدوخت نے کہا، اور کوئی بھی مجھے اس تخت سے اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ایسے جرت مند لوگ موجود ہیں ملکہ، پران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے ایک بار تخت سے اٹھا کر شاہپور کو بٹھایا گیا تھا، آذر میدوخت نے کہا۔ کہاں ہے شاہپور؟ مجھے مجبور اور بے بس کرنے کے لیے فروخزاد کی بیوی بنا دیا گیا تھا۔ فروخزاد کسریٰ کے خاندان کا فرد نہیں تھا، وہ شاہی خاندان کا ملازم تھا۔ میں اسے اپنا غلام سمجھتی تھی۔ میں اپنے غلام کی بیوی کیسے بن جاتی؟ میں نے شادی کی پہلی رات کو اس کی زندگی کی آخری رات بنا دیا۔ اس تخت طاؤس پر جو کوئی ہاتھ ڈالے گا وہ ان دونوں کے انجام کو پہنچے گا۔ پران کو پہلے ہی شک تھا کہ فروخزاد حرکت قلب بند ہونے سے نہیں مرا، بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا۔
اب آذر میدوخت کی باتوں سے یہ شک یقین میں بدل گیا۔ فارس کا مشہور و معروف جرنیل رستم فروخ زاد کا بیٹا تھا۔ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے باپ کی موت حرکت قلب بند ہونے سے واقع ہوئی تھی۔ وہ اسی کو سچ مانتا رہا۔ وہ اس وقت خراسان کی سرحد پر تھا۔ ایک روز مدائن کا ایک گھڑ سوار اس کے پاس سرحد پر پہنچا اور اسے پران کا تحریری پیغام دیا۔ اس میں پران نے مدائن کے حالات اور آذر میدوخت کی فرعونیت کی تفصیل لکھی اور پھر لکھا، آپ کے والد فروخ زاد کی موت طبعی نہیں تھی۔ میں نے محل کے ملازموں سے جو سراغ حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والد کو آذر میدوخت اور سیاد خش نے شادی کی پہلی رات اس کا سانس روک کر قتل کیا تھا، اور شاہپور کو بھی ان دونوں نے قتل کیا تھا۔ آذر میدوخت نے مجھے کہا ہے کہ اس کے تخت پر جو کوئی ہاتھ ڈالے گا وہ ان دونوں کی انجام کو پہنچے گا۔ آپ پر دو فرائض عائد ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے والد کے قتل کا انتقام لینا ہے، اور دوسرا فرض سلطنت فارس کی عظمت کا تحفظ کرنا ہے۔ میں بتا چکی ہوں کہ آذر میدوخت اور سیاد خش نے اپنا لشکر تیار کر رکھا ہے، جب بھی آئیں اکیلے نہ آئیں، پوری فوج ساتھ لائیں، آپ کو لڑائی لڑنی پڑے گی۔ رستم نے یہ پیغام پڑھا تو بگولے کی طرح اٹھا۔ اس نے کچھ سوار دستے منتخب کیے اور کہا، باہر کے دشمن کی نسبت اندر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ خطرہ جو اپنے گھر سے سر اٹھاتا ہے وہ باہر کے خطرے سے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ حکمرانی کے ہوسکار اپنے ہی ملک کو تباہ کر دیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے ان ساتھیوں اور بھائیوں سے لڑنے جا رہے ہیں جو فارس کی اتنی بڑی شہنشاہی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ تمہیں اپنی ہی فوج کے خلاف لڑنا ہوگا۔ رستم ان دستوں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ اس کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ کسی ذریعے سے آذر میدوخت اور سیاد خش کو پتہ چل گیا کہ رستم ان کے خلاف فوج لا رہا ہے۔ آذر میدوخت نے مدائن کی فوج کے چند ایک دستے رستم کو روکنے کے لیے مدائن سے کچھ دور بھیج دیے۔ رستم تیز و تند آندھی کی طرح آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دستوں سے کہا کہ مدائن کی فوج کا ایک بھی آدمی واپس نہ جائے۔ رستم نے اپنے دستوں کو پہلے ہی مشتعل کر رکھا تھا۔ ان سوار دستوں نے پھیل کر مدائن کی فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ رستم نامور اور تجربے کار جرنیل تھا۔ اس کی جارحانہ قیادت نے آذر میدوخت کے دستوں کو بے بس کر دیا۔ معرکے میں بہت خون ریزی ہوئی۔ آخر رستم کی فوج نے آذر میدوخت کی فوج کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا۔ پھر رستم نے مدائن کو محاصرے میں لے لیا۔ مدائن کی فوج نے محاصرہ توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن محاصرہ کرنے والوں کا قائد رستم تھا۔ شہر کے اندر پوران شہزادی موجود تھی اور آذر میدوخت اور سیاد خش کے مخالف امرا بھی موجود تھے۔ انہوں نے کوئی ایسا خفیہ انتظام کیا کہ ایک دروازہ کھول دیا گیا۔ رستم کے دستوں کے لیے یہی کافی تھا۔ سوار اس دروازے سے شہر میں داخل ہو گئے اور ایک اور دروازہ کھل گیا۔ شہر کے اندر لڑائی شروع ہوتی تو پوران اور اس کے حامی امرا گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر میں بھاگنے دوڑنے لگے۔ رستم بھی اندر آ گیا۔ یہ سب چلا چلا کر کہہ رہے تھے، آپس میں نہ لڑو، تم بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ۔ انہیں قتل کرو جو تمہیں لڑا رہے ہیں، تباہ ہو جاؤ گے، اپنی بہنوں کو بیوہ نہ کرو۔ اس طرح اعلان کر کر کے اس خانہ جنگی پر قابو پا لیا گیا۔ آذر میدوخت اور سیاد خش کو اس وقت پکڑ لیا گیا جب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رستم نے تمام فوج کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آذر میدوخت اور سیاد خش کو ایک چبوترے پر کھڑا کیا اور فوج کے دونوں دھڑوں کو بتایا کہ ان دونوں نے کس طرح تخت و تاج کے لالچ میں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا۔ رستم نے یہ ساری روداد سنا کر سیاد خش کو آگے کیا اور اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر جلاد کو بلا کر کہا گیا کہ آذر میدوخت کی آنکھیں نکال کر اسے شہر سے نکال دیا جائے۔ دو سپاہیوں نے آذر میدوخت کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور جلاد نے خنجر کی نوک سے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی۔ اس کے بعد وہ تاریخ سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ رستم نے امرا سے صلاح مشورے کر کے اسی وقت اعلان کر دیا کہ آج سے پوران ملکہ فارس ہے۔ وہیں تاج پوشی کی مختصر سی رسم ادا کر کے پوران نے اسی وقت شاہی فرمان جاری کر دیا کہ آج سے رستم ہی وزیر ہے اور رستم ہی تمام افواج کا کمانڈر ان چیف ہے اور سلطنت کے اہم امور کے فیصلے رستم ہی کیا کرے گا۔ پوران نے یہ بھی کہا کہ یہ فرمان رعایا کے ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچا دیا جائے کہ فارس کے ہر فرد پر رستم کی اطاعت فرض کر دی گئی ہے اور ہر فرد و بشر پر فرض عائد ہوتا ہے کہ سلطنت فارس کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے اپنے مال اور اپنی جانیں قربان کر دیں۔ جس وقت آذر میدوخت نے فروخ زاد اور شاہپور کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا،
اور مدائن میں خانہ جنگی کے حالات پیدا کر دیے تھے۔ اس وقت تاریخ اسلام کے مشہور سالار مثنی بن حارثہ فارس کے ایک بڑے شہر حرا میں تھے۔ جاسوسوں نے انہیں فارس کے دارالحکومت کے یہ حالات سنائے۔ وہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ سالار مثنی مدینہ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارس کی اندرونی تفرقہ بازی کی تفصیل سنا کر فارس پر حملے کی اجازت طلب کی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری دن تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق سے شام بھیج دیا، کیونکہ وہاں کے محاذ پر مسلمانوں کی پوزیشن کچھ کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مثنی کو زیادہ سے زیادہ آدمی اکٹھے کر کے دو۔ اس کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اس داستان کے ابتدائی ابواب میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمر اور مثنی بن حارثہ نے کس طرح لوگوں کو عراقی محاذ پر جانے کو کہا تھا اور لوگوں کا رد عمل کتنا سرد سا تھا۔ آخر ابو عبید اٹھے اور کہا کہ وہ مثنی کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے بعد رضاکار اپنے آپ کو پیش کرنے لگے، اور جب مثنی مدینہ سے محاذ کو چلے تو ان کے ساتھ 1000 رضاکار مجاہدین تھے۔ راستے میں رضاکار ان کے ساتھ ملتے گئے اور تعداد 4000 تک پہنچ گئی۔ پھر جب مثنی بن حارثہ محاذ پر پہنچے تو ان کے ساتھ جو مجاہدین تھے ان کی تعداد 10,000 تھی۔ پران کے تخت نشین ہوتے ہی رستم نے فارس کے تمام امراء اور سارے ملک کے بڑے بڑے جاگیرداروں کو مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز پیغام بھیجے۔ اس نے سب کو پیغام بھیجا کہ اپنی جاگیروں کو، اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو بچانا چاہتے ہو تو لڑنے والے جس قدر آدمی اکٹھے کر سکتے ہو انہیں فوج میں لاؤ اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رستم کے اس پیغام نے فارس کے دور دراز کونوں خدروں سے کئی لوگوں میں قومی غیرت مندی کی آگ لگا دی۔ لڑنے والے آدمی ٹولیوں میں مدائن پہنچنے لگے۔ رستم مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مدائن سے مسلمانوں کے خلاف لشکر بھیجے۔ ایک کا کمانڈر جابان تھا۔ اسے رستم نے کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے کنارے جائے اور حیرا پہنچے جو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ دوسرے لشکر کا کمانڈر نرسی تھا۔ اسے حکم دیا گیا تھا کہ فرات اور دجلہ کے درمیانی علاقے میں ایک مقام پر پہنچ کر اگلے حکم کا انتظار کرے۔ اس وقت ابو عبید 10,000 مجاہدین کے ساتھ ایک مقام خافان تک پہنچ گئے تھے۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ فارسیوں کا ایک لشکر فرات کے کنارے کنارے ہیرا کی طرف چلا آ رہا ہے۔ ابو عبید نے اپنے مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیشتر اس کے کہ ان کے دشمن ہیرا تک پہنچے، ہم اسے راستے میں ہی روک لیں گے۔ ابو عبید نے بڑی جوشیلی تقریر کی اور 10,000 مجاہدین کو لے کر چل پڑے۔ ہیرا اور قادسیہ کے درمیان ایک مقام غارق کے قریب مجاہدین نے جابان کے لشکر کو روک لیا۔ ایک خونریز لڑائی تھی۔ ابو عبید کو جنگی قیادت کا اتنا تجربہ تو نہ تھا، لیکن اس نے ذرا سے بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کیا اور اپنے 10,000 کے لشکر کو ایسی اچھی طرح تقسیم کر کے لڑایا کہ فارسیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ فارس میں مسلمانوں کی دہشت تو پہلے ہی موجود تھی۔ مجاہدین ایسی بے جگری سے لڑے کہ دشمن غیر منظم ہو کر پسپا ہونے لگا۔ رستم کا یہ لشکر اپنی بے شمار لاشیں اور تڑپتے ہوئے زخمی پیچھے چھوڑ کر ایسا بکھرا کہ مجاہدین نے فارسی کمانڈر جابان اور اس کے نائب مردان شاہ کو پکڑ لیا۔ مردان شاہ نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے گرفتار کرنے والے نے وہیں قتل کر دیا۔ جس مجاہد نے جابان کو پکڑا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ فارس کی فوج کا جرنیل ہے۔ میرے عرب دوست، جابان نے مجاہد سے کہا، مجھے پکڑ کر کیا کرو گے؟ بوڑھا آدمی ہوں، آؤ میں تمہیں 2 جوان جنگی قیدی دوں گا۔ یہ 2 بڑے قیمتی غلام ہوں گے اور میں تمہیں کچھ قیمتی چیزیں دوں گا۔ غلام اور قیمتی چیزیں کہاں ہیں؟ مجاہد نے پوچھا۔ میں یہ تمہارے حوالے کروں گا تو مجھے آزاد کرنا، جابان نے کہا۔ لیکن کیا تم غلام اور قیمتی اشیاء لے کر مجھے آزاد کر دو گے؟ میں عرب ہوں اور مسلمان ہوں، مجاہد نے کہا۔ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میرے سپہ سالار کے پاس چل کر میرے ساتھ معاملہ طے کر لو۔ جابان مان گیا۔ مجاہد اسے ابو عبید کے پاس لے گیا اور بتایا کہ یہ قیدی اپنی رہائی کے عوض کیا پیش کرتا ہے۔ یہ کوئی سپاہی نہیں، ایک مجاہد نے جابان کو پہچانتے ہوئے کہا، یہ فارسی فوج کا سپہ سالار ہے،
میں اسے قتل کرنے گیا تھا لیکن یہ بچ نکلا، اسے قتل کر دو۔ ٹھہرو، ابو عبید نے کہا اور جابان کو پکڑنے والے مجاہد سے پوچھا، کیا تو نے 2 جوان جنگی قیدیوں اور قیمتی اشیاء کے عوض اسے آزاد کر دینے کا وعدہ کیا تھا؟ ہاں سپہ سالار، مجاہد نے جواب دیا، میں نے وعدہ کیا تھا۔ پھر اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، ابو عبید نے کہا، ایک مسلمان اس کی جان بخشی کر چکا ہے، اسے لے جاؤ، اس سے اپنا وعدہ پورا کرو اور اسے آزاد کر دو۔ مسلمان کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اس طرح فارس کا ایک تجربے کار جرنیل آزاد ہو گیا۔ فارس کے دارالحکومت مدائن کے محل کے ایک کمرے میں فارس کا نامور جرنیل تیز تیز ٹہل رہا تھا۔ وہ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جاتا اور واپس آتا، کبھی چلتے چلتے رک جاتا اور ایک ہاتھ کا گھونسا دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتا، کبھی رک کر کچھ سوچنے لگتا اور اچانک چل پڑتا۔ اس کے انداز میں عتاب تھا۔ اس کی رہائش شاہی محل سے کچھ دور تھی، وہ بھی ایک محل تھا، لیکن ملکہ فارس پوران کے کہنے پر وہ شاہی محل میں آ گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عرب اور فارس خون ریز اور بڑی ہی شدید جنگ میں الجھے ہوئے تھے اور یہ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ فیصلہ فارس کے خلاف ہوتا نظر آتا تھا۔ کسی بھی لڑائی میں فارس کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی تھی۔ ملکہ نے اسے کہا تھا کہ محاذوں سے قاصد آتے ہیں تو پہلے تمہارے پاس جاتے ہیں، پھر تم میرے پاس آتے ہو۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اکٹھے رہیں؟ پوران نے رستم سے کہا تھا، تمہاری وجہ سے میں بھی راتوں کو سو نہیں سکتی، جنگ کی اگلی خبر کے انتظار میں جاگتی رہتی ہوں۔ ہاں ملکہ فارس، رستم نے کہا، یہی بہتر ہے کہ ہم اکٹھے رہیں۔ ہم اس وقت چین کی نیند سوئیں گے جس رات ہمیں یہ اطلاع ملے گی کہ آخری مسلمان کا خون سرزمین فارس میں بہا دیا گیا ہے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، پوران نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اور کیا تم ضروری سمجھتے ہو کہ مجھے ملکہ فارس کہو؟ پوران کہا کرو، ہم دونوں کا جذبہ ایک ہے، فارس جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا ہے۔ رستم نے اس کی طرف دیکھا اور بولا کچھ بھی نہیں تھا۔ پوران نوخیز لڑکی نہیں تھی، جوانی کے آخری حصے میں تھی، لیکن بادشاہ کی بیٹی تھی۔ وہ اس کی عمر سے کم لگتی تھی اور وہ فارس کے حسن کا نمونہ تھی۔ اس کے دل میں عربی مسلمانوں کی نفرت فارس کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ بھول ہی جاتی تھی کہ وہ حسین اور دلکش عورت ہے۔ اس روز جب رستم محل کے ایک کمرے میں غصے اور تفکر کی کیفیت میں ٹہل رہا تھا، اس وقت پوران مدائن کی شہر پناہ پر کھڑی اس طرف دیکھ رہی تھی جدھر سے قاصد آیا کرتے تھے۔ ملکہ فارس، اسے اپنے عقب میں آواز سنائی دی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، اس کے قریب قلعے دار کھڑا تھا۔ اگر ملکہ قاصد کے انتظار میں ہیں تو نیچے چلی جائیں، قلعے دار نے کہا۔ قاصد آ چکا ہے اور وہ سیدھا رستم کے پاس گیا تھا۔ رستم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پوران نے کہا۔ اس سوال کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں ملکہ معظمہ؟ قلعے دار نے کہا، میں بھی رستم کے پائے کا جرنیل ہوں، محاذ سے آنے والے قاصد کو دور سے دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہ اچھی خبر لا رہا ہے یا بری۔ میں نے اس قاصد کو دیوار کے اوپر سے دیکھا تھا، اس کا چہرہ اور اس کے گھوڑے کی چال بتا رہی تھی کہ خبر اچھی نہیں ہے۔ خبر جو بھی آتی ہے اچھی نہیں ہوتی، پوران نے اپنے آپ سے بات کرنے کے انداز میں کہا اور دوڑتی ہوئی شہر پناہ سے اتر گئی۔ نیچے اس کا گھوڑا کھڑا تھا، وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور ایڑ لگا دی۔ رستم نے دربان کو بلایا، جانیلوس سے کہو فوراً میرے پاس آئے۔ رستم نے دربان کو حکم دیا۔ دربان باہر نکلا تو کچھ ہی دیر بعد دروازہ بڑی زور سے کھلا۔ رستم کمرے میں کھڑا تھا اور دروازے کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ آ گئے جالینوس، رستم نے دروازے کی طرف گھومے بغیر کہا۔ جبان کی خبر سن لی تم نے؟ میں خبر سننے آئی ہوں رستم۔ رستم تیزی سے گھوما۔ جالینوس کی بجائے اس کے سامنے پوران کھڑی تھی۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ خبر اچھی نہیں، پوران نے کہا، اسی لیے تم نے مجھے ابھی تک بے خبر رکھا ہے۔ میں تمہارے چہرے پر شکست کا تاثر نہیں دیکھ سکتی، کیا خبر آئی ہے؟ جابان اور مردان شاہ نے سلطنت فارس کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں۔ رستم نے شکست خوردہ نہیں بلکہ غصیلے لہجے میں کہا، دونوں نے مسلمانوں سے ایسی شکست کھائی ہے کہ مردان شاہ کو مسلمانوں نے پکڑ لیا تھا، اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے قتل کر دیا گیا۔ اور جابان؟ وہ زندہ ہے، رستم نے جواب دیا۔
قاصد نے بتایا ہے کہ جابان بھی پکڑا گیا تھا، لیکن انہیں ایک دھوکہ دے کر زندہ واپس آ گیا ہے۔ اگر مردان شاہ اور جابان جیسے جرنیل شکست کھا گئے تو کیا میں خود آگے چلا جاؤں؟ نہیں رستم، تم ساری فوج کے قائد ہو، سلطنت کے تمام اہم امور کے بھی تم ہی ذمہ دار ہو، تم یہاں بیٹھ کر جرنیلوں کو لڑاؤ۔ رستم اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنے حسن سے مسحور کرنے کی کوشش نہ کرو پران، رستم نے غصیلی سنجیدگی سے کہا۔ مجھے اس کیفیت میں ہی رہنے دو جو مجھ پر طاری ہے۔ میں تمہارا غصہ کم کرنا چاہتی ہوں، پران نے کہا۔ میں تمہیں سکون دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیا سلطنت فارس کے متعلق میرے جذبات سے تم واقف نہیں ہو؟ میں نے اپنی زندگی اور اپنا سب کچھ فارس کی سلطنت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ان باتوں کو چھوڑ دو رستم، اب یہ سوچو کہ مسلمان زیادہ طاقتور ہیں یا ہماری فوج میں کوئی ایسی خامی ہے جو ہمارے جرنیلوں کو مسلمانوں کے آگے ٹھہرنے نہیں دیتی۔ میں تو یہ سنتی ہوں کہ مسلمانوں کی تعداد ہمارے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتی ہے، پھر وہ ہر میدان میں فتح یاب کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خوبصورت عورتوں کے گالوں اور ریشمی بالوں سے سکون حاصل نہیں کرتے، رستم نے کہا۔ وہ شراب کی سراہیاں خالی کر کے اپنی شکست کو بھولنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ محلات میں نہیں رہتے، معلوم نہیں ان کا مذہب سچا ہے یا نہیں، لیکن وہ اپنے عقیدے کے پکے ہیں۔ میں تو یہ سمجھی ہوں کہ مسلمانوں کی قیادت مستحکم اور پرعزم ہے، پران نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ ان کا نیا خلیفہ انقلابی ذہن کا آدمی ہے۔ کیا نام ہے؟ عمر بن خطاب، رستم نے کہا۔ ہمارے جاسوس مدینہ میں موجود ہیں، وہ وہی ہیں، اور مدینہ کے ارد گرد 2-4 عیسائی بھی ہیں، وہ باقاعدہ خبریں بھیج رہے ہیں۔ ان خبروں سے تم نے کیا حاصل کیا ہے؟ پران نے پوچھا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مسلمان عقیدے کے پکے ہیں، رستم نے کہا۔ یہودیوں نے اپنی بڑی ہی حسین لڑکیوں کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن ناکام رہے۔ ادھر ہمارے سپاہی سے سالار تک کا یہ حال ہے کہ عیاشی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مجھے مدینہ سے یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ کسریٰ پرویز نے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیے تھے، اس لیے سلطنت فارس اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ ان کا نیا خلیفہ عمر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی توہین کا انتقام لے رہا ہے، اور وہ کامیاب بھی ہیں، پران نے کہا۔ ہاں پران، رستم نے کہا، ابھی عمر کو کامیابی کی خبریں مل رہی ہیں۔ ہمارا ہر حربہ ناکام ہوتا جا رہا ہے۔ یہودیوں نے مسلمان تاجروں کے بہروپ میں مدینہ سے دور دراز علاقوں کے مسلمانوں کو فارس کی جنگی طاقت سے اتنا ڈرا دیا تھا کہ وہ عراق کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ مجھے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ ہماری فوج کی دہشت مدینہ کے لوگوں پر بھی طاری ہو گئی تھی، یہاں تک کہ خلیفہ کے اپنے حلقے کے آدمیوں نے عراق کے محاذ پر آنے کی حامی نہیں بھری تھی۔ مسلمانوں کی باقاعدہ فوج نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جبراً بھرتی کر لیں، وہ رضاکارانہ طور پر اپنے لشکر کی صورت میں منظم ہو جاتے ہیں اور اپنے امیر اور سپہ سالار کی حکم عدولی کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ان کے خلیفہ عمر بن خطاب نے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے رضاکار مانگے تو کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ آخر ایک شخص جس کا نام ابو عبید تھا اٹھا اور اپنے آپ کو محاذ کے لیے پیش کر دیا۔ اس کے بعد رضاکار آگے آنے لگے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو ہمارے جنگی ہاتھیوں سے ڈرایا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہاتھیوں کی ایسی خوفناک باتیں سنائی تھیں کہ یہ یقین ہو گیا تھا کہ خلیفہ ہمارے خلاف اور کوئی لشکر تیار نہیں کر سکے گا۔ لیکن ان کا جو لشکر آیا اس کی تعداد 10,000 تھی۔ اس کا سالار ابو عبید ہے۔ اس نے پہلی لڑائی میں ہی ہمارے 2 جرنیلوں کو ایسی بری شکست دی کہ دونوں کو پکڑ لیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ اب تم نے کیا سوچا ہے؟ پران نے پوچھا۔ جالینوس کو بلایا ہے، رستم نے کہا، وہ آ گیا ہوگا۔ رستم باہر نکلا۔ فارس کی فوج کا ایک نامور جرنیل تاریخوں میں جس کا نام جالینوس لکھا گیا ہے باہر کھڑا تھا۔ رستم اسے اندر لے آیا۔ جالینوس، رستم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے نمارق کی لڑائی کا انجام سن لیا ہے؟ سن لیا ہے، جالینوس نے کہا۔ میں نے قاصد سے پوچھا تھا، تفصیلات کا علم نہیں۔ تفصیلات سن کر کیا کرو گے؟ رستم نے بے دلی سے کہا۔ مردان مارا گیا ہے، جابان کسی طرح جان بچا کر عربوں کی قید سے نکل آیا ہے۔ ان دونوں کے دستوں کے بچے کچے فوجی کسا کر جا پہنچے ہیں۔
جہاں اپنے جرنیل نرسی کا لشکر خیمزن ہے، تم فوراً کچھ دستے ساتھ لو، سوار زیادہ لے جانا۔ جالینوس، ملکہ فارس نے کہا، جنگ کے متعلق تمہیں رستم ہدایات اور احکام دے گا۔ میں صرف یہ کہوں گی کہ فارس ایک اور شکست کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ ہم تو مسلمانوں کو ختم کرنے کا عہد کیے ہوئے تھے، لیکن فارس کو بچانا مشکل نظر آنے لگا ہے۔ آپ اب اچھی خبر ہی سنیں گی ملکہ فارس، جالینوس نے کہا۔ زرتشت کی قسم، پہلی شکستوں کا بھی انتقام لوں گا۔